جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق کے اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج جن صفحات کا اردو ترجمہ پیش کرنا مقصود ہے، ان صفحات میں لفظ توفیق کا جو مضمون گزشتہ صفحات سے باقی رہ گیا تھا اس کو مکمل کیا گیا ہے، اور اس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے عیسائی پادریوں کے دجال ہونے کے ثبوت میں مدلل بحث کی ہے۔ سامعین کرام، اس کتاب کی وجہ تصنیف قدر تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے ترجمہ کی قسط نمبر 1 میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب اسلام سے مرتد مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتی ہوئی لکھی۔ ان میں سے بعض سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے بعض مرتد ہونے کے بعد عیسائی پادری بن گئے تھے، اور وہ انگریز عیسائی پادریوں کے ہاں اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے، اور وہ اسلام کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں ان کو انعامی چیلنج دیتے ہوئے لکھی کہ اگر تم واقعی عالم ہو تو اس کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کوئی کتاب لے آئیں، مگر وہ عاجز آ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس کتاب میں اسلام سے مرتد ایک مولوی عماد الدین کے اس کی کتاب توزین الاقوال میں اٹھائے گئے اسلام کے خلاف اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی عربی زبان کی طرز پر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب روح القدس کی خاص تائید و نصرت سے لکھی گئی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق کے اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام عقیدہ وفات مسیح کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ وہی عقیدہ ہے جس کو ہم نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ ذکر کیا ہے، اور انہی امور کے لیے ہم کافر ٹھہرائے گئے، اور دکھ دیے گئے، اور جھٹلائے گئے، اور ہم ایسے اکیلے چھوڑے گئے جیسا کہ کوئی جنگل میں اکیلا چھوڑا جاتا ہے۔ سو ہم اس وقت ایک ایسے مسافر کی طرح ہیں جو سرائے میں اترا ہوا ہو، نہ ایسے شخص کی طرح جو فساد کرنے والا اور اپنے بھائیوں کی حمایت سے مفسدہ پرداز ہو۔ ہم کسی ریاست کو نہیں چاہتے بلکہ درویشی اختیار کی، اور ہم نے ریاست کی پوستین کو پھینک دیا اور فقیرانہ گودڑی اختیار کر لی، اور دیکھنے والوں کے تان اور ملامت کی کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ سو اے پادریوں کے پیالے چاٹنے والے، بدظنی کی طرف جلدی مت کر، اور اپنی سرین مت ہلا، کیونکہ ہمارا حال روشن ہے، اور کوئی بات تیرے اختیار میں نہیں، اور نہ تو حاکم ہے۔ اور اگر تجھے یہی شوق ہے کہ نکتہ چینی کی راہوں کو ڈھونڈے، پس جان رکھ کہ یہ مطلب تیرا پورا نہیں ہوگا، اور تو نامراد رہے گا۔ اگر ہوگا تو یہی کہ تیری بری خصلتیں ظاہر ہوں گی، اور تو اس پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ جس چیز کو خدا نے ظاہر کیا اس کو تو چھپا دیوے، اور جس کو خدا نگاہ رکھے تو اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور خدا سب محافظوں سے بہتر ہے۔ پس تو ان باتوں سے کنارہ کر، اور اپنی دنیا کی تازگی اور سبزہ میں مشغول رہ، اور دن رات شراب پی، اور دنیا کی مردار پر خوشی کر، اور ان باتوں میں دخل مت دے جن کی لیاقت تجھ میں نہیں، اور غضبناک نہ ہو اور مت بڑک، کیونکہ خدا تعالیٰ کا غضب تیرے غضب سے زیادہ ہے، اور اس کی آگ ظالموں کو جلا دیتی ہے۔ اور تعجب کے بڑے پادریوں میں
اور تعجب کے بڑے پادریوں نے تجھ میں دھوکہ کھایا، اس وقت تک تجھ کو نہیں پہچانا جیسا کہ حق پہچاننے کا ہے، اور تیرے بید کے پہچاننے اور تیری تہ تک پہنچنے سے قاصر رہے، اور تو نے دھوکہ دینے والوں کی طرح ان کو کھا لیا۔ ان پر افسوس کہ وہ کیوں تیرے جیسے لوگوں پر اپنے مال ضائع کر رہے ہیں، اور کیوں دردناک تجربوں کے بعد بیدار نہیں ہوتے، اور کیوں جھوٹوں کو شناخت نہیں کرتے۔ اور تیرا یہ قول کہ اس زمانہ کے پادری دجال نہیں ہے، تو یہ تیری دجالیت ہے، اور تو نے مجھ سے اس دعویٰ کی دلیل پوچھی تھی۔ سو تجھے معلوم ہو کہ یہ فقط میرا ہی قول نہیں، بلکہ مجھ سے پہلے مسیح نے بھی یہی کہا ہے۔ سو تو انجیل لوکا کے 13 باب 24 آیت میں غور کر کہ یہی قول ہمارا ماں شاید زائد پائے گا، اور وہ یہ ہے: اے پاکوں کے دشمن۔ پس مسیح نے ان سے یعنی حواریوں سے کہا کہ کوشش کرو تا تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ بتیرے چاہیں گے کہ داخل ہوں پر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد گھر کا مالک اٹھا اور دروازہ بند کر لیا، اور تم نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر یہ بات کہتے ہوئے دروازہ کو کھٹکھٹانا شروع کیا کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے مالک، ہمارے لیے دروازہ کھول۔ وہ جواب دے گا اور کہے گا کہ میں نہیں پہچانتا کہ تم کہاں سے ہو۔ اس وقت تم یہ کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تیرے سامنے کھایا اور تو نے ہماری گلیوں میں تعلیم دی۔ پس وہ کہے گا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا کہ تم کہاں سے ہو۔ اے ظلم پیشہ لوگو، میرے سامنے سے دور ہو۔ اس وقت رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم دیکھو گے کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور تمام انبیاء خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئے، اور تم باہر ڈالے گئے، اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے آئیں گے اور خدا کی بادشاہت میں بیٹھیں گے۔ تب جو پچھلے ہیں وہ پہلے ہوں گے، اور جو پہلے ہیں وہ پچھلے ہوں گے۔ یہ وہ مضمون ہے جو ہم نے تمہاری انجیل لوکا میں سے اس کی عربی عبارت میں لکھا ہے، اور نہ ہم نے زیادہ کیا اور نہ کم کیا، بلکہ جیسا وہ تھا ویسا ہی نقل کر دیا۔ اور وہ لوگ جو منکر اور تحقیق کے طالب ہوں، ان کو اختیار ہے کہ اگر ان کو ہماری تحریر میں شک ہو تو اس کتاب کو دیکھ لیں، پس اس کے انکار میں منہ ٹیڑھا نہ کر، ایسا نہ ہو کہ کینہ تجھ کو جلا دے، اور منصفوں کی طرح فکر کر، اور اس بات میں غور کر کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت میں تمہارا نام ظالم رکھا ہے، اور کہا کہ قیامت کے دن تم سے کنارہ کروں گا اور کہوں گا کہ تم میری جماعت میں سے نہیں ہو۔ سو اے ظالموں، کافروں، دور ہو۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے حق کو باطل کے نیچے چھپا دیا، اور تم ایک دجال قوم ہو، اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر آمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے، اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے، اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے۔ پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے، اور جرأت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے۔ کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کالموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جائے، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی قرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنے مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے۔ اور دجالیت کے معنی بجوز اس کے کچھ نہیں۔ پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ اور میرے دل میں ڈالا گیا ہے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ حضرت مسیح نے آخری زمانہ کے نصارہ کا نام دجال رکھا، اور ایسا نام پہلوں کا نہیں رکھا، اگرچہ پہلے بھی گمراہوں میں داخل تھے،
اور کتابوں کی تحریف کرنے والے تھے۔ سو اس میں بیت یہ ہے کہ پہلے نصارہ خلق اللہ کے گمراہ کرنے کی ایسی سخت کوشش نہیں کرتے تھے جیسی پچھلوں نے کی، بلکہ وہ ان کوششوں پر قادر نہیں تھے اور ایسے تھے جیسے کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور قیدی ہو۔ مگر وہ لوگ جو ان کے بعد ہمارے اس زمانے میں آئے اور دجالیت میں اپنے پہلے بزرگوں سے بڑھ گئے، اور خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان کرنے کے لیے ان کی ہتھ کڑیوں اور ان کے تو گردنوں کو ان سے الگ کر دیا اور ان زنجیروں سے ان کو نجات دے دی جو ان کے پیروں میں تھے، اور یہی ابتدا سے مقدر تھا۔ اور 1000 ہجری گزرنے کے بعد ان کا خروج شروع ہوا، یہاں تک ان دنوں میں وہ ایک ایسے دیو کی طرح ظاہر ہوئے جو زندان سے نکلا اور اپنی سواری پر سوار ہوا اور اپنے ان عزیزوں اور اس گروہ کی طرف رخ کر لیا جو اس کے مادہ کے موافق اور اس کے قبول کرنے کے لیے مستعد تھے۔ پھر انہوں نے جس طرح چاہا کفروں کو شائع کیا اور طرح طرح کے وساوس پھیلائے، کیونکہ وہ ایک مالدار قوم ہے، اور یہی وہ پیش گوئی ہے جو پہلی کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ وہ اژدہا جو دجال ہے 1000 برس تک قید رہے گا، پھر 1000 برس کے بعد شیاطین کی ایک فوج کے ساتھ نکلے گا۔ سو اسی طرح وہ 1000 برس کے بعد نکلے اور خدا کی حرمت اور اس کے عہد کو بھلا دیا اور کل عہدوں کو توڑ دیا اور شوخیاں کر کے اپنے رب کو غصہ دلایا اور اپنی تمام کوششوں کو لوگوں کے گمراہ کرنے میں اکٹھا کر دیا اور تمام تدابیر کو کام میں لائے اور تقوی اور نیک عمل کو ضائع کیا اور ایسے کفارہ پر تکیہ کر بیٹھے جس کی کچھ بھی اصل نہیں، اور ہر ایک گناہ کی انہوں نے پیروی کی اور ہر یک عذاب کو شیریں سمجھ لیا اور پاک لوگوں کی تکذیب کی اور کوشش کی جو ان کے عیب ڈھونڈیں اور کہا کہ ہم مسیح کے بندے اور اس کے پیارے ہیں۔ مگر یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ ایسے فاسقوں کے ساتھ نیک بختوں کا میل جول ہو؟ اور تو ابھی سن چکا ہے کہ مسیح نے ان کا نام ظلم کے مرتکب اور بدکار رکھا ہے، اور تو نے یہ بھی سن لیا ہے کہ ظلم اور دجالیت ایک ہی چیز ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اتت وکلھا ولم تظلم منہ شیئا، یہ کہ اس باغ نے اپنا پورا پھل دیا اور اس میں سے کچھ کم نہ کیا، اور لفظ ظلم کا ایسی کمی پر اطلاق کرنا تو غیر محل ہو، اور ظلم کا ایسی کمی پر اطلاق کرنا جو غیر محل ہو، یا ایسی زیادتی پر جو بے موقع ہے، ایک ایسا امر ہے جو قوم میں شائع متعارف ہے، اور اسی کا نام دجالیت ہے، جیسا کہ سمجھدار لوگوں پر پوشیدہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔